چلیے جی شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ سورۃ الہود کا مطالعہ چل رہا تھا ہمارا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ گزر گیا ہے۔ تقریباً 7 انبیاء کرام کے جو ان کے احوال ہیں وہ ذکر کیے گئے، انہوں نے جو اپنی قوموں کو تبلیغ کی اس حوالے سے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا، اور اسی واقعے اور ان کی قوم اور ان کے احوال کے حوالے سے ہی یعنی اس میں جو ذکر کیا گیا اس حوالے سے اس کا نام رکھ دیا گیا، اس سورۃ کا نام سورہ ہود، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ اب قوم عاد کون سی تھی، ٹھیک ہے، ان کا بھی دیکھ لیجئے، شاید آپ نے پڑھ لیا ہو لیکن چلے دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں۔ قوم عاد کا کیا ہے تعارف؟ ان 11 آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اس سورۃ کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سورہ ہود۔ 7 پیغمبروں کا اس میں ذکر ہے، علیہ السلام ان کا 7 پیغمبروں کا اور ان کی امتوں کا ذکر ہے۔ تو اس صورت میں ایسے عبرت آموز واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ جس بندے کے دل میں ذرا سا بھی شعور ہوگا اور عقل ہوگی تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے وہ اپنے ایمان کو تازہ کرے گا اور ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں انسان کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے کئی مواقع اس صورت کو لے کر۔ اچھا، اب حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا۔ یہ قوم جو تھی وہ اپنے قد کاٹ میں اور قوت میں، شجاعت میں یہ بہت مضبوط تھی، اور قد کے بہت لمبے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اچھے پوری دنیا میں یہ ممتاز قوم سمجھی جاتی تھی، یعنی طاقتور بھی، لمبے بھی، اور مطلب اپنے آپ میں جسمانی لحاظ سے ان کی طاقت بہت تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی انہی قوم کے ایک فرد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اخاہم ہودا، ٹھیک ہے، اس لیے اخاہم ہودا کی طرف اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ اتنی قوم بہادر قوم تھی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو توڑ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو پتھروں کی مورتیاں بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراش کر پتھروں کی مورتیاں بنا لی تھی، اور انہوں نے انہی مورتیوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے دین کی دعوت دی، تو اس میں انہوں نے 3 بنیادی اصولوں کو سامنے رکھا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، کے اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، اور یہی تقریباً تمام انبیاء کرام کا تبلیغی منہج ہے کہ دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، آخرت سے ڈرانا، ٹھیک ہے، اور جنت کی بشارت دینا۔ آیت نمبر بتا دیں please۔ اور دوسری بات اس میں کیا ذکر کی گئی ہے، اور دوسری بات وہ یہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ ایک پہلی تو یہ ہے کہ توحید کا کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ جانے، اور دوسرا کیا ہے کہ میں جو یہ تبلیغ کر رہا ہوں اس پر مجھے تم سے جو بھی مشقت اٹھا رہا ہوں، تکلیفیں سہ رہا ہوں، اس پر مجھے تمہاری کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری طرف سے کوئی مادی فائدہ نہیں چاہیے، اور میں جو مجھے اللہ نے میرے مجھے حکم دیا ہے اور جو ذمہ داری دی ہے اس کو میں نے پورے محنت سے کرنا ہے اور اس کو پہنچا کر رہنا ہے۔ تو یہاں سے ایک اور نقطہ بھی معلوم ہو گیا کہ واعظ و نصیحت کرنے کے لیے اگر کوئی دعوت لے، یعنی واعظ و نصیحت ایک تو ہوتا ہے نا، آپ تعلیم دے رہے ہیں، درس پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کا کام کر رہے ہیں قرآن پہ کہ تو اجرت پڑھانے پہ، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور تبلیغ کا کام کرنے پر بھی آپ معاوضہ لے رہے ہیں، تو یہ پھر سامعین پہ اس کا اثر پڑے گا ہی نہیں،
فرض کریں کوئی آپ بیان کرنے کے لیے چلی گئی، آپ کہ میں تو بیان کروں گی، اور یہ ہوتا ہے کچھ فرقوں میں ایسے ہو رہا ہے، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی نعتیں پڑھنے کے لیے اس کا معاوضہ ہے، کوئی اگر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اچھا معاوضہ ملے گا، وہ اتنا نہیں بڑھ چڑھ کر بیان میں اونچی آواز کرتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ رواج بن چکا ہے نا، اور علماء سو ان کو کہا جائے گا کہ قیامت کے نزدیک ایسے ہوں گے جو اپنی دنیا کمانے کے لیے اپنے دین کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوگا، تو وہ بات مؤثر بھی نہیں ہوتی، وہ دعوت اثر انداز بھی انسان کے نہیں ہوتی، دل پر اثر انداز نہیں ہوتی اگر اس کو کرنے پر اجرت لی جائے. آپ جانے سے پہلے آپ اپنا فکس کر لیں ریٹ، بھی میں ادھر جا کے بیان کروں گی اور اتنا اتنا لوں گی، تو وہ پھر اثر نہیں کرے گا، آپ کی بات میں اثر نہیں ہوگا، خلوص نہیں ہوگا، اور وہ ان کے دلوں تک نہیں پہنچے گی وہ بات. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ فرمائی کہ میں اپنی پچھلی زندگی میں جو تم کفر کر چکے اس پہ استغفار کر لو. یہ میں آپ کو بھی اس کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں، آگے صورتوں میں یہی بات، آگے آیتوں میں یہی بات آ رہی ہے، اس لیے ابھی اس کی سن لیجیے، ٹھیک ہے، تفصیل. اسی فرمائی کہ استغفار کو لازم پکڑو. اور یہاں پہ میں آپ کو بھی بتا دوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ٹھیک ہے، یمددکم فی الاموال یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کر دیں گے، اور تمہارے بیٹوں میں یا اولاد میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیں گے. تو میں نے کیا کہا تھا، استغفار کو لازم پکڑ لیں، اس سے اللہ تعالیٰ بارش بھی برساتے ہیں، اولاد میں برکت ڈلتی ہے، مال میں برکت ڈلتی ہے، ٹھیک ہے، بارش ہوتی ہے اس سے. استغفار کرنے کا کیا ہے یہ فائدہ، تو یہی حضرت حود علیہ السلام ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ استغفار کر لو، توبہ کر لو، تمہاری جو قحط سالی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، خوب بارش ہوگی، تمہارے رزق میں جو وسعت ہوگی، اور اس کے علاوہ تمہاری طاقت بھی مضبوط ہو جائے گی. یہاں پر جو طاقت کا بھی جو لفظ آئے گا وہ اس میں جسمانی صحت و طاقت بھی داخل ہے، اور وہ طاقت بھی جو مال و دولت کی زیادتی سے انسان کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ سفر کرنے کا جو فائدہ ہے وہ دنیا میں بھی رزق کی صورت میں اور مال و اولاد میں وسعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی استغفار کا جو برکات ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے، تو اس جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. اب یہ اب باقی آیات دیکھ لیتے ہیں. یا قوم لا اسألكم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا، اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جب ان کی قوم نے منہ موڑا تھا، اب حضرت حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط میں مبتلا کر دیا تھا، تاکہ اس کی وجہ سے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس میں اس سے ہوش میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ پھر فرمایا کہ اگر تم بت پرستی پہ اڑے رہو گے تو یہ قحط تم سے دور نہیں ہوگا، اگر آپ اس باز آ جاؤ گے تو یہ قحط بھی تم سے دور ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برسائے گا جس سے تمہاری رزق میں بہتات ہوگی. آگے جب مکالمہ یہ ہو رہا تھا، ان سے بات ہو رہی تھی، آگے ان کی قوم کیا کہتی ہے وہ دیکھیے. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں. روشن دلیل سے مراد کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے فرمائشی موضوعات کو لے کر آئیں، ہم جو فرمائش کریں اس حساب سے موضوعات لے کر آئیں.
جبکہ جو عقلی دلائل ہیں اور نقلی دلائل ہیں وہ تو حضرت علیہ السلام نے ہر قسم کے ان کے سامنے پیش کر دیے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ایسے موضوع ہوں جو ہم فرمائش کریں وہ کرشمے اس طرح کی دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وہ فرمائش ان کی نہیں پوری ہو سکتی، تو اس لیے فرمایا کہ تم کوئی روشن دلیل ہمارے پاس لائے نہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ تم کوئی بھی روشن دلیل ہمارے پاس نہیں لائے، ایسا موضوع ہمارے پاس نہیں لائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اپنے انہوں نے اس طریقے سے حضرت حود علیہ السلام کو جو کہا، تو اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام نے ان کو اس سوال پر کس طریقے کا جواب دیا وہ دیکھیے. ان نقول الا تراك بعد الهتنا بسوء قال انی اشهد الله واشهد انی بریء مما تشركون. ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح بری طرح چپیٹے میں لے لیا، یعنی اس طریقے سے جیسا آسیب مسلط ہو جاتا ہے اس طریقے سے تمہیں پکڑ لیا ہے. خود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں. اب یہ بھی موضوع کتنا بڑا ہے کہ ایسی قوم کے آگے جو اپنی طاقت میں اور اپنی قوت میں اور کیا کہتے ہیں مال و دولت میں بڑھی ہوئی قوم ہے، اور ان کے سامنے اس کلمہ حق کہہ دینا یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے نبی کے ہاتھ پہ. ٹھیک ہے، تو اتنی جرت کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو سن لو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. ٹھیک ہے، اور تم بھی گواہ ہونا کہ میں اللہ کے ساتھ سب معبودوں سے بیزار ہوں. ان کے معبودوں کے سامنے کہہ دیا، ان کو چیلنج دے دیا کہ تمہارے جو معبود ہیں جن کو تم کہتے ہو یہ ہمارے معبود ہیں تو ان کو برا بھلا نہ کو، تو ابھی میرا آ کر کیا کہتے ہیں میرا نقصان کرے نا، کوئی مجھے قتل کر دے نعوذ باللہ یا مجھے کچھ ایسا کر دیں، لیکن نہیں کر سکتے. تمہارے یہ بت سب مل کر میرے خلاف جو کچھ بھی کر گھات لگا کے بیٹھ سکیں گے، میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر تم کچھ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کر گزرو، کیونکہ تم میرا بالکل بھی نقصان نہیں کر سکتے، کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ پہ توکل کیا، وہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات تھی کہ یعنی اتنی بڑی بات کہنے کے بعد اللہ کو گواہ بنا کر کہ اب ذرہ برابر تم نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو یہ اس کو توکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کہ میں ایسی قوم کے درمیان میں بھی کھڑا ہوں، ایسے لوگوں کے درمیان میں بھی کھڑا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میری حق بات کہنے سے یہاں پر بہت غصہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ لڑائی ہو سکتی ہے، یہاں پہ بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کلمہ حق کہہ دینا یہ کیا ہے؟ صحیح ایمان کی نشانی، ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی. اور اس طرح کی بات کے باوجود بھی ان کی قوم میں سے کسی کی بھی جرت نہ ہوئی کہ ان کے مقابلے میں کوئی حرکت بھی کر سکے. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے پھر کیا کہا کہ ہمارے بتوں نے آپ کی دماغی حالت کو خراب کر دیا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، ہمارے بتوں نے آپ کو دماغی خرابی میں مبتلا کر دی ہے. یہ بات وہ نعوذ باللہ اس طریقے کی حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے. حضرت حود علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے اور اسی طریقے سے تم لوگ نادانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تمہیں تہس نہس کر دے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نقصان نہیں کر سکتے. میرا رب ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو اس نے احاطے میں لیا ہوا ہے. اب یہی بات آگے حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی آیات دیکھیے. من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو، یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے سیدھا راستہ مقرر کر رکھا ہے اور اسی پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے کہ اللہ نے ایک سیدھا راستہ مقرر کیا ہے، جنت کا راستہ. وہ کیسے ڈھونڈنا ہے وہ ہمیں خود تلاش کرنا، نیک اعمال کر کے اور بدعات سے بچ کر، گمراہی کے راستوں سے بچ کر.
ٹھیک ہے، جو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، جو اللہ کے رسول نے ہمیں اپنے عمل سے اپنے قول سے بتایا، جو صحابہ کرام نے بھی اپنے عمل سے بتایا، وہ دین ہے، ٹھیک ہے، اور اسی پر چلنے سے پھر اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لے لیتے ہیں، آج یہ قوم نہیں تو اس کی جگہ دوسری قوم آ گئی۔ اچھا، یہ بات کو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم دھتکارے نہ جائیں، ہماری جگہ اللہ اور پیدا کر دیں گے اور ہم سے زیادہ مخلص پیدا کر دیں گے۔ اگر ہم دین کی محنت نہیں کریں گے تو اللہ کو ضرورت نہیں، ضرورت تو ہمیں ہے دین کی محنت کرنے کی، دین کے لیے نکلنے کی، تو جتنی اپنی استطاعت ہے اس حساب سے۔ اللہ کو ضرورت ضرورت ہمیں ہے، تو اللہ ہماری جگہ کسی اور کو پیدا کر دیں گے کہ وہ دین کا کام بڑھ چڑھ کے شوق سے کرے، اور چاہے وہ اس کے اندر وہ کیا قابلیت نہ ہو، کیونکہ اللہ کے راستے میں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت دیکھی جاتی ہے۔ کئی قابلیت والے پیچھے رہ گئے، اور جنہوں کو کئی ایسے تھے جو بالکل بھی جن کے اندر کچھ بھی سمجھا جاتا تھا یہ بے وقوف ہے، ان میں عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم انہوں نے اختیار کی، اللہ سے دعا کی تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ پاک قابلیت تو آنے جانے والی چیز ہے، وہ قابلیت ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں قبولیت دے دیجیے کہ اللہ ہمارے تھوڑے سے بھی عمل کو قبول کر لے۔ تو دعوت تو تبلیغ کا علم خلوص کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہم نہیں کر رہے تو اللہ ہمارے علاوہ کسی اور سے کام نہیں لے، اس لیے ہمیں چاہیے اس ایسے بھی ہم یہ سبق سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے۔ ہم ٹوٹی پھوٹی اپنی نیت ہی کر لیں، اللہ پاک ہم نیت کرتے اپنے دل میں، ہم کوشش کرنے میں لگے ہوئے کہ ہمیں کوئی دیکھیے انشاءاللہ راستے کھلتے اور اللہ اپنے دین کے لیے آپ کو راستہ دیتے اور جو ہے وہ قبول کرتے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی۔ اب یہاں پر انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے ہٹ دھرمی کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ سے بھیجا وہ عذاب آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر ان پہ عذاب آیا، تیز آندھی آئی اور ہوا کا طوفان آیا، اتنا برا یہ طوفان آیا کہ انسانوں کو اور جانوروں کو آسمان تک، یعنی آسمان تک ان کو اٹھا کر وہ ہوا پلٹ کر جو ہے وہ زمین پر پھینکتی، اور چیخو پکار آسمان تک پہنچ جاتی تھی ان کی۔ تو اس درجے کا وہ طوفان آیا کہ سب ختم ہو گئے قوم ہود کے اندر، لیکن جن کو اللہ نے بچانا تھا ان کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنی پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا۔ دیکھیے، حق پر رہنے والے ہمیشہ کم ہوں گے، کم ملیں گے، ٹھیک ہے، جو صحیح ہیں ان پہ ہمیشہ تنقید ہوگی، اور تنقید ان پہ نہیں ہوگی جو گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو سنت صحابہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت صحابہ پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ صحیح تنقید ہوگی، اس کو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ لیکن جو غلط راستے پہ ہوں گے ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ شیطان کیا کہتا ہے کہ یہ تو میرا ہی بندہ ہے، یہ تو میرا ہی بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کیوں محنت کروں، محنت تو وہاں کروں جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے، ان کو ہٹاؤں، ان کے دلوں میں وساوس پیدا کروں، ان کو اس عمل سے ہٹا دوں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی۔ تو یہاں پر تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے
کہ جمعرات جمعہ ہفتہ یہ 3 دن ان پر جو ہے وہ طوفان آیا یہ ہوا کا، اور جو ہے وہ اور اتوار کے دن جو ہے وہ کیا ہو گیا اس کو تفسیر قرطبی میں یہ ان کو 3 دن پہ جو آیا عذاب، یہ قوم سوری اس کے بارے میں ہے، قوم آگے سمود کا ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، قوم صالح۔ تو اب یہ دیکھیے آگے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، قوم سمود کی طرف، یعنی قوم سمود کے جو کی طرف ہم نے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کے ٹھیک ہے بھیجا۔ اخواہم یہاں پہ بھی یہی ذکر کیا ہے کیونکہ ان کی ہی قوم کے ان بھائی اس لیے ذکر کیا کہ انہیں کی قوم میں سے تھے اور ان کے لیے درد رکھتے تھے، اس لیے اخواہم فرمایا، ٹھیک ہے، ان کے لیے درد رکھتے تھے اور انہی سے وہ مانوس بھی تھے، لیکن ان کی پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو کیا کہا اچھا، حضرت صالح علیہ السلام کا آپ کو شاید معلوم ہو، اگر نہیں معلوم تو پھر بھی سن لیجیے، اگر معلوم ہے تو چلے وہ ریکال ہو جائے گا۔ یہ قوم عاد کی دوسری شاخ تھی اور اس میں حضرت قوم سمود، ٹھیک ہے، اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے پیغمبر بنا کر، انہوں نے بھی اپنے قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر اسی طریقے سے ان کو یہ بھی یہ فرمایا کہ میں اس کی اجرت طلب نہیں کرتا، اور فرمایا کہ تم اللہ سے توبہ استغفار کر لو اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں نچھاور کر دے گا۔ انہوں نے بھی جھٹلایا اور انہوں نے ضد کی کہ ہمیں معجزات دکھایا جائے اور ہمارے منہ مانگے معجزات دیے جائیں۔ انہوں نے منع کیا کہ اگر تمہارے منہ مانگے معجزات پورے ہو گئے اور تم نے پھر بھی مان نہ لائے تو تم پر سخت عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا۔ انہوں نے اپنا منہ مانگا، جو مانگا معجزہ، انہوں نے کہا کہ ایک اونٹنی نکالے پہاڑ سے، اور جس طریقے کی انہوں نے صفات بتائیں، گابن ہو، گابن یعنی دودھ دینے والی ہو، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا اس کا بچہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اس طریقے کی اونٹنی زمین اس پہاڑ، اس سامنے کے پہاڑ سے وہ اونٹنی نکلے۔ تو یہ انہوں نے فرمائش کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھایا، اور وہ چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور ایک بچے کے ساتھ، اور گابن یعنی دودھ دینے والی تھی، اور اتنی بڑی تھی، وہ اتنی بڑی تھی کہ یعنی قد کاٹھ میں، اور وزنے کے وہ باری لگی ہوتی تھی کنویں کے اوپر، ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے وہ ان کی قوم کے لوگ پانی بھریں گے، جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تو اس دن وہ سارا پانی پی جاتی، پانی زیادہ استعمال ہو جاتا، ظاہر ہے وہ بڑی اپنے قد کاٹ کے حساب سے۔ تو اب ان کی قوم کو اب غصہ آنے لگ گیا کہ بھئی یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے بچتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک عورت نے، ان میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ اس کی پونچے کاٹ دو، یعنی ٹانگوں کے نیچے کی جو حصے ہیں وہ کاٹ دو، اس کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ بے دردی کے ساتھ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب بھیجا ان کی قوم کو، ٹھیک ہے، ان کی قوم پہ عذاب بھیجا کہ اللہ نے ایک نشانی بھیجی تھی، اور یہ نشانی جنت کی تھی طرف سے، جنت سے آئی تھی نا اونٹنی، اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہے وہ جنت سے آئی ہے، تو کچھ ایسی تھی جیسا یہ نشانیاں جو مانگی گئی تھی یہ جنت سے آئے گی۔ اب اس کو انہوں نے جب قتل کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا ہے کہ عذاب بھیجا۔ اور ان میں بتایا گیا ہے کہ اس پہ 3 دن میں ان پہ عذاب آیا، تو اس میں 3 دن کے بعد یعنی اتوار کے دن ان پر عذاب نازل ہو گیا، اور ان کو ان کی ظلمت کے جو انہوں نے ظلم کیا تھا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ عذاب کس قسم کا آیا تھا کہ ایک زوردار آواز، ایک چیخ تھی جس کی وجہ سے وہ سب مر گئے، اس چیخ کو سن کے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے، اور سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے۔ چیخ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یعنی ماری تھی، اور اس سے اس طرح تھی کہ دنیا کی ساری دنیا کی بجلیوں کی کڑک سے بھی زیادہ وہ سخت آواز تھی، ہیبتناک آواز تھی، ٹھیک ہے، جس سے ان کے دلوں پر اور دماغ پر اثر ہوا، اور ان سب کے سب ہیبت کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے سب کے سب دل جو ہے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔
ٹھیک ہے. ایک اور جگہ اس سے ہمیں بتایا گیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ یعنی پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان پہ زلزلہ آیا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زلزلہ پہلے آیا ہو پھر بعد میں سخت آواز سے سب وہ ہلاک کر دیے گئے. اب قوم ثمود کا ایک احوال جو قرآن پاک میں ذکر ہوئے وہ آیات اب پڑھیے. قالوا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وہ کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی. یہ کیوں کہا کہ بڑی امیدیں وابستہ تھی؟ کیونکہ نبی جو ہیں ان کے اخلاق ہیں اور ان کی جو طور طریقے ہیں وہ جو امانت ہے اور اخلاقیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کے بنائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے انسیت ہوتی ہے قوم کو اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن جب وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے درمیان ایسے تھے. اسی طریقے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا تھا نا. تو پہلے صادق اور امین کہتے تھے اور بعد میں ان کو جھٹلایا کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا پیکر مکمل بنایا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نرم دل اور سب کا جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملات صحیح کرنے والا بنایا ہوتا ہے، صادق اور امین بنایا ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ بھی کہا کہ تم سے تو ہمیں کئی امیدیں وابستہ تھی کہ تم ہمارے لیے کئی کام آ جاتے تھے اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہر طرح سے ہماری جو ہے وہ خبر گیری کرتے تھے. تو ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی. جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کیا تم ہمیں اس کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں اتنا ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا ہے. یہ تو یہ لفظ ہے نا کہ ان نعبد ھذا تنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا. یہ بات آج کے لیے بھی لکھ کر رکھ لیں کہ یہ بات کیا ہے کہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جاہلانہ جو رسم و رواج ہیں وہ اس لیے چلتے آ رہے ہیں کہ یہ خاندانی جو کہتے ہیں نا انا رکھنی اور اپنی عزت رکھنی، جھوٹی عزت رکھنا، وہ اسی لیے کہ بھئی میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے، بھئی میں تو نہیں یہ چھوڑوں گا، یہ رسم تو نہیں چھوڑوں گا. بھئی ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے. آج بھی ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں نا، مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم رسم و رواج ہی ایسا ہے کہ اس طریقے سے فوتگی پہ ہوتا ہے، ایسے شادی پہ موقع پر ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم یہ کرتے ہیں. یہ ہمارے بڑے کرتے آئے، ہمیں نہیں پتا. تو یہ ہمارے بڑے کرتے آئیں گے. تو یہ بھی قومیں کہا کرتی تھی. انہی چیزوں کو تو ختم کرنے کے لیے نبی آئے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ گمراہی کے رستے ہیں. جو ما انا علیہ واصحابی ہے اس پر عمل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، بس وہی رستہ ہے. ہر معاملے کو لے آئیں، اس کے اوپر آپ اس کو کیا کہتے ہیں جانچ لیں. اگر اس پر وہ نہیں آتا وہ عمل تو اس کو رد کر دیں، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. 40ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، 7ویں تیجے یہ کچھ بھی نہیں کیے، ہم کیوں کریں؟ صحابہ کرام نے نہیں کیے. ٹھیک ہے. تو عید میلاد النبی صحابہ کرام نے نہیں منائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اپنی پیدائش کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس کو منایا اور صحابہ نے نہیں، تبع تابعین نے نہیں. تو یہ ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عشق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ اپنا کے اپنے اوپر ان کی پیدائش کی خوشی منائیں. ہمیں ہے خوشی الحمدللہ، لیکن سنت کے طریقے پر رکھ کے اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہی ہوتا ہے نا کہ راتوں کو اب تو ناؤز باللہ میوزک والی نعتیں لگی جاتی ہیں اور سٹیج کے اوپر وہ باقاعدہ ایک ماحول ایسا بنا ہوتا ہے، نعتیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ تو وہ دھمال ہی حساب سے ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ کیک کٹ رہے ہیں. کیک کہاں کٹتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کرسمس کے دن کیک کٹتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن. تو آج نعوذ باللہ امت محمدیہ بھی ان جیسی ہو گئی ہے، ان کے رستے پر چل رہی ہے کہ اب عید میلاد النبی کا بھی کیک کاٹا جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہی ہے کہ ما انا علیہ واصحابی کو پلے سے باندھ لیں. جو پیارے نبی نے کیا وہ ہم نے کرنا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا ہمیں بھی وہ کام نہیں کرنا. تو قوم جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے اس کو پیچھے چھوڑنا ہے کہ نہیں، وہ کرتے آئے تھے، وہ غلط بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے غلط بھی کیا ہے. کہ اصل یہ ہے جو دین کہتا ہے اس پر عمل کرنا ہے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة
فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير۔ صالح نے کہا اے میری قوم، ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہٰذا تم میرے فرائض سے روک روک کر بربادی میں مبتلا ہونے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب آنے والا عذاب پکڑ لے۔ پکڑے، یہ آزمائش تھی نا، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ اس کو کچھ کہنا نہیں۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا، چنانچہ صالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اس عذاب سے پہلے ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ بھی توبہ کر لو، مہلت دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا اور معذرت چاہتی ہوں، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو چنکار نے پکڑا، جس کے نتیجے میں اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ ایک چیخ نے ان کو پکڑا، یہ عذاب بتا دیا گیا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، یاد رکھو کہ بربادی سمود ہی کی ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے رکوع مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعے سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی، ٹھیک ہے، آج کا مطالعہ اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آپ لوگ سے ایک بات کرنی تھی، ابھی ایک جائیے گا نہیں، یا آپ ایک موجود ہیں ابھی؟ ہاں جی، آپ نا مشورہ کر کے مجھے بتا دیجئے کہ آپ کی کلاس اس مہینے ہم 9 بجے کر لیں، 9 سے 9:40 تک۔ اگر آپ لوگ کے لیے ممکن ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے میسج کر دیجیے گا ابھی، اور یہ اسکائپ پہ میسج کر دیں کہ 9 سے 9:40 آپ لوگ کو سوٹیبل ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات پوچھنی تھی،